یہ ہمیں اپنے اندر سے نکال دینی چاہیے. ہمیں شکر والا جذبہ، شکر والی خاصیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ جو کچھ اپنے پاس ہے اس پہ شکر کریں. سانسیں چل رہی ہیں نا، اسی پہ شکر ادا کریں کہ میں شکر کرنے کے قابل تو ہو رہا ہوں، زبان سے بول رہا ہوں اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہوں، تو اسی پہ شکر ادا کر لیں. اللہ شکر کی توفیق دے رہا ہے، اسی پہ شکر ادا کر لیں. تو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ مہلت دیتا ہے، بندہ پھر گناہ کرتا ہے پھر مہلت ملتی ہے. اسی طرح گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، مہلت دی جاتی ہے. گناہ کرتے 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 اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، توبہ کے لائق نہیں رہتا. گناہ اور ناشکری یہ اس کی طبیعت میں رچ بس جاتی ہیں، تو اس کے بعد عذاب نازل ہوتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. عرب کا ایک قبیلہ تھا جسے سبا کہتے ہیں. یہ لوگ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، ان کی اولاد میں سے تھے. یمن کی ایک بستی میں رہتے تھے. اللہ نے بے مثال نعمتوں سے نوازا. علاقے کی آب و ہوا ایسی فریش، پاکیزہ، صحت بخش اور معتدل، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی، بڑا پیارا موسم. نہ مچھر نہ مکھی نہ سانپ نہ بچھو نہ کیڑے مکوڑے نہ کھٹمل. زمین زرخیز، باغ پھلوں سے لدے ہوئے، یہاں تک کہ اگر کوئی ٹوکرا سر پہ لے کے باغ سے گزرتا تھا تو گزرتے گزرتے اس کا ٹوکرا خود ہی بھر جاتا تھا، بھر جاتا. پھل توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ٹوکرا لے کے گزرنا ہے باغ سے، ٹوکرا بھر جائے گا. اتنی کثرت سے پھل تھے. اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرما رکھی تھی. خوشحال تھی قوم، امن و سکون سے رہ رہی تھی، آرام اور چین سے زندگی بسر کر رہی تھی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ پاک نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے ناشکری کی. اللہ پاک نے ایک نبی بھیجے، انہوں نے نبی کو جھٹلایا. دوسرے نبی بھیجے، ان کو جھٹلایا. تیسرے نبی بھیجے، ان کو جھٹلایا، حتیٰ کہ 13 انبیاء کرام اس قوم کی طرف بھیجے گئے، سب کو جھٹلایا. اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی. اب یہ سرکش لوگ تھے، کسی طرح بھی شکر اور فرمانبرداری کی طرف مائل نہ ہوئے. اب وہ موقع آیا کہ ناشکری اور رت بس گئی، اللہ کا عذاب نازل ہوا. اور عذاب بھی کیسا آیا؟ چوہوں کے ذریعے. کہ انہوں نے، ان کے قریب ایک نہر تھی، ان کے علاقے کے قریب، وہ جس سے پانی کا بند بنا ہوا تھا، پانی کو اس نہر نے، اس بند نے روکا ہوا تھا. تو چوہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم سے تھا کہ چوہے مقرر کیے گئے تھے. چوہوں نے اس بند کو نیچے سے سوراخ کر دیا، سارا بستی میں آیا، سارے تباہ و برباد ہو گئے، پوری بستی غرق ہو گئی، سیلاب آیا. تو پتہ چلا کہ جب تک بندہ شکر ادا کرتا رہتا ہے اس پہ کرم رہتا ہے، جب ناشکری کرتا ہے نا تو پھر اس پہ عذاب آتا ہے، پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان لاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور اللہ قدر کرے ہے. یہ اے لوگو، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور اس پر ایمان تو وہ اللہ پاک تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ قدر کرنے والا ہے، شکر گزار بندوں کو جانتا بھی ہے، قدر بھی کرتا ہے ان کی. تو پتہ چلا کہ شکر جو ہے وہ عذاب سے بچانے والی نیکی ہے، اور ناشکری وہ برائی ہے جو عذاب کا سبب بن جاتی ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ افضل طریقہ جس کو بتایا گیا کہ الحمدللہ کہنا. کوئی نعمت ملے اس کی دعا ہے الحمدللہ. تو ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے الحمدللہ کہنے کی. صبح آنکھ کھلی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ دوبارہ موت کے بعد زندگی مل گئی، الحمدللہ. بستر سے اٹھنے کے لائق ہو گئے، الحمدللہ. ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، گھٹنے سلامت ہیں، حرکت کر رہے ہیں، موو کر رہے ہیں، بستر سے نیچے اترنے کے قابل ہیں، الحمدللہ. پاؤں سلامت ہیں، جوتے پہن سکتے ہیں، الحمدللہ. گھٹنے حرکت کر رہے ہیں، الحمدللہ. کام کے لیے نکلے ہیں، اللہ نے توفیق بخشی ہے، الحمدللہ. کام سے واپس آ گئے ہیں صحیح سلامت، الحمدللہ. واپس آ کے اپنے بچوں کو، گھر بار کو صحیح سلامت دیکھ لیا ہے، الحمدللہ. اس پہ اللہ کا شکر. اسی طرح کھانا کھایا، الحمدللہ. اللہ نے جو جو نعمت عطا فرمائی، الحمدللہ الحمدللہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
کہ ہم اس کا شکر ادا کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بے شمار نیکیوں کی بھی توفیق ملے گی۔ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا ڈالیں اٹھا لو۔ عرض کی رسول اللہ کیا دشمن نے حملہ کر دیا، ڈالیں اٹھا لیں؟ فرمایا کہ حملہ نہیں کیا دشمن نے، بلکہ جہنم کے مقابلے میں ڈالیں اٹھا لو۔ اور وہ کیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا کرو۔ یہ کلمات جو ہیں یہ قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے جہنم کے عذاب سے ڈالے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، کیا تم میں کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ احد پہاڑ، چونکہ بہت بڑا میلوں اتنا بڑا احد پہاڑ جتنا عمل یہ کون کر سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تم کر سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ فرمایا الحمدللہ کہنا۔ یہ احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے الحمدللہ۔ کتنا آسان سا کام ہے، ہماری زبان پہ اتنا ایزی ہے، 1 سیکنڈ کا کام ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، فرمایا کہ الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اتنا اس کا ثواب ہے کہ قیامت والے دن جب یہ میزان عمل پر رکھا جائے گا تو اس میزان کو بھر دے گا نیکیوں سے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے کہ ہم 1 سیکنڈ میں اتنا بڑا عمل کر سکتے ہیں کہ اپنے میزان کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں۔ 1 سیکنڈ کے اندر اتنا عمل کر سکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے والا یہ عمل کر سکتے ہیں، جنت میں درخت لگانے والا عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے کئی گھنٹے روزانہ کے ویسٹ کرتے ہیں۔ اور جو اگر ہم مہینوں کا، سالوں کا حساب لگائیں تو ہماری زندگی کے کئی سال فضولیات میں اور گناہوں میں برباد ہو جاتے ہیں۔ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔